ہاں جی، آج شام کے خوبصورت ماحول کے لیے ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے، جس نے ہماری زندگی میں یہ وقت دیا تاکہ آج شام اس کے گھر میں فراہم ہوں اور مل کر یہ بڑا خوبصورت جو ماحول ہے اس سے لطف اندوز بھی ہو سکے اور خدا کے ساتھ اس کے گھر میں وقت گزارنے کی بدولت اس سے برکت بھی حاصل کر سکیں۔ سو ہم اس مقامی کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے پاسبان کے لیے اور سارے ماحول کے لیے خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے، اور میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ لوگوں نے یاد کیا۔ مقامی پاسبان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج شام ہم سب مل کر خدا کی عبادت کر سکیں اور اس کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ یہ ایک بڑا خاص موقع ہے، اور خاص موقع اس لیے کہ آج ہم ایک خاص عبادت میں بھی شریک ہیں، اور یہ خاص عبادت اس لیے کہ آج ہم سب مل کر ویلکم کرسمس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ ویلکم کرسمس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ مسیحی تاریخ کا یہ ایک اہم تہوار جسے پوری دنیا میں لوگ بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی روحانی عقیدت کے ساتھ مناتے، اور اس کو منا کر وہ دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے سامنے لوگوں، دنیا کے لوگوں، ہم تمہارے سامنے اس بات کو رکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اور اس دن میں اور اس تہوار کے موقع پر ہمارا، بلکہ صرف ہمارا نہیں بلکہ پوری دنیا کا نجات دہندہ انسان بن کر زمین پر آ گیا، اور ہم اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے، مناتے۔ اور آج کا یہ پروگرام بھی یقیناً اسی سوچ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی روحانی عقیدت کے ساتھ ترتیب دیا گیا تاکہ ہم خدا کی حضوری میں فراہم ہوں، اس کے نام سے نہ صرف ہم فراہم ہوں بلکہ ساز بھی بجائیں، تالیاں بھی بجائیں، اپنے ہونٹوں کا استعمال بھی کریں، اس سے دعا بھی کریں، اور پھر اس کے پاک کلام کو سن کر اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں تاکہ ہماری زندگیاں خدا کے جلال کے لیے صرف اور خرچ ہوتی رہیں۔ اور آج شام جو ہمارے لیے آیت مقدسہ تلاوت کی گئی اور آپ نے اس کو سماعت بھی فرمایا ہے، آپ نے اس کو سنا بھی ہے، اور آپ کے سامنے وہ اشتہار کے اوپر بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا۔ اس آیت مقدسہ کا تعلق لوکا طبیب کے انجیلی بیان کے پہلے باب کے ساتھ، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ جو پہلا باب ہے لوکا طبیب کے انجیلی بیان کا، اس میں ابھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش نہیں ہوئی۔ کیا ہوا جی؟ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت، یہ ایک نبوتی آیت، یہ آیت ایک پیشن گوئی کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہی، کیونکہ اس میں ایک شخصیت کا ذکر ہمیں ملتا،
ایک شخصیت کے بارے میں جو اس دنیا میں آنے والی ہے، چونکہ جب آپ اس کے آخری لفظ پر غور کرتے ہیں وہ ہے گا، اور گا جو ہے یہ گرامر کے اعتبار سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جس بھی فکرے کے ساتھ لفظ گا، گی یا گے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے اس کا تعلق وہ مستقبل کے ساتھ، وہ مستقبل قریب بھی ہو سکتا ہے اور وہ مستقبل بعید بھی ہو سکتا، اور چونکہ یہ آیت مقدسہ خدا کے پاک کلام میں سے لی گئی ہے، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق میں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات بھی کھل کر آتی ہے کہ دراصل یہ جو الفاظ ہیں یہ یوحنا اصطباغی کے والد زکریا کے ہیں، جس کو بھی خدا نے پچھلی عمر میں بیٹے جیسی برکت دی۔ اور اگر آپ اسے پچھلے جو واقعات کے پر غور کریں یا حالات پر غور کریں یا پچھلی آیات پر غور کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ خدا کا یہ بندہ یہ خدا کے گھر میں خدمت کرتا، اس کی کہانہ خدمت ہے، اور کہانہ خدمت کے دوران ایک دن خدا کا فرشتہ جبرائیل اس پر ظاہر ہوتا۔ جب یہ ہیکل کے اندر اپنی کہانہ خدمت کے دوران ہے، یہ مصروف ہے یا اس کو سر انجام دے رہا ہے، تو خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ زکریا تمہاری دعا سن لی گئی، اور برسوں سے تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، تمہارا خاندان بھی اور تمہارے عزیز و اقارب بھی اور تمہارے جان پہچان والے لوگ بھی جس بات کو اپنے خدا کے سامنے رکھ رہے ہو، ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، اور خدا نے اپنے فرشتے کی معرفت یہ پیغام اس تک پہنچایا کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے، تمہاری دعا سن لی گئی ہے، اب تمہارے بیٹا ہوگا۔ بیٹے کی خوشخبری اسے سنائی جاتی ہے۔ اب جب بیٹے کی خوشخبری تو سنائی جاتی ہے لیکن خدا کا یہ بندہ پریشان ہو جاتا، پریشان اس لیے ہو جاتا ہے، وہ آگے سے یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی عمر رسیدہ، میری بیوی بھی کیا ہے جی؟ میری بیوی بھی کیا ہے؟ عمر رسیدہ، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی عمر رسیدہ ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ ابھی میری وہ حالت نہیں ہے، میری بیوی کی وہ حالت نہیں ہے کہ ہم صاحب اولاد بن سکے۔ اے فرشتے، تو بات جو کر رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر، میں اس بات کو کیسے قبول کر لوں؟ کیونکہ اب میں بھی اور میری بیوی بھی اب اس لائق یا اس قابل نہیں ہے، یا ہماری اب وہ حالت نہیں ہے کہ اب ہم صاحب اولاد بن سکیں۔ اور خدا کا فرشتہ جبرائیل آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جبرائیل ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں جبرائیل ہوں جو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا، اور تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں، جس قادر مطلق خدا کا میں پیغمبر ہوں، میں جس کا پیغام لے کر لوگوں تک جاتا ہوں، وہ خدا کوئی دنیا کا معبود نہیں ہے، وہ خدا کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو اس طرح کا کام نہ کر سکے۔ اپنی جگہ پر تو بالکل درست ہے، کیونکہ اب تیری بھی وہ حالت نہیں ہے، تیری بیوی کی بھی وہ حالت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھ جس خدا کا پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ کام کر سکتا ہے جو دنیا کا نہ کوئی ٹیکا، نہ دنیا کی کوئی دوائی،
نام بڑے سے بڑا سرجن، نام بڑے سے بڑا حکیم، نام بڑے سے بڑا طبیب کر سکتا ہے، بلکہ وہ کام صرف اور صرف، اور اگر اس نے مجھے بھیجا ہے تو پھر اس کو یاد رکھ کے ایسا ہوگا، کیونکہ خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے۔ اور پھر بائبل کا خدا وعدوں کا سچا خدا بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ بائبل کا خدا۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ اب چونکہ تو نے خدا کی بات کا یقین نہیں کیا، جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو گنگا رہے گا۔ کیا رہے گا جی؟ تو گنگا رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب آپ آگے پڑھتے ہیں یوحنا استباغی کی پیدائش تک، جب اس کا نام رکھنے لگے، اور نام رکھتے وقت اس کے خاندان کے نام کے اوپر نام رکھنے لگے، اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی تختی دی جائے، اس کو تختی دی گئی تاکہ یہ لکھے کہ کیا نام رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے جی؟ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے، پاک کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کی زبان کھل جاتی ہے۔ اس کی زبان کھل جاتی ہے، اور جب اس کی زبان کھلتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے، یقیناً اس نے وہ حالات اور معاملات بھی بتائے ہوں گے کہ کس وقت فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا، کیسے اس نے میرے ساتھ کلام کیا، اور کیسے پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تو گونگا رہے گا، اور اس لیے تو میں اب تک بول نہیں سکا تھا۔ اپنی اس خدمت کے بعد جو میں ہیکل میں کر کے آیا، اس کے بعد اب تک میں بول نہیں پا رہا تھا، لیکن جب دوبارہ نے خدا نے زبان کھولی تو پھر آگے یہ گیت ہے جسے زکریا کا گیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حمدیہ گیت بھی ہے، اس میں خدا کی شکرگزاری بھی ہے، اس میں خدا کی صفات کا بیان بھی ہے کہ جو ہمارا خدا جس کو ہم مانتے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور انہی الفاظ میں سے یہ لفظ بھی اسی گیت کا حصہ ہیں، اور اسی باب میں ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں ایک اور گیت کا بیان بھی ملتا ہے، اور وہ گیت ہے مقدسہ مریم کا۔ وہ گیت کون سا ہے جی؟ ہم جب پیچھے جاتے ہیں نا تو ہمیں مقدسہ مریم کا گیت بھی ملتا، جس میں مقدسہ مریم نے بھی کچھ تعریفی الفاظ اپنے خدا کے لیے ادا کیے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے۔ اور وہ یہ پتا، یہ گیت مقدسہ مریم نے کب کہا تھا؟ جب اس کی الشبہ کے ساتھ ملاقات، اس کے پاس بھی یہی فرشتہ جب وہ زکریا پر نمودار ہوا، اس کے 6 مہینے کے بعد وہی جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بھی آتا۔ اور جب آپ اس بیان کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ گلیل کے ایک شہر ناصرت کو ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ کس کے پاس بھیجا گیا جی؟ اور بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کا نام یہاں پر لکھا ہے کہ جس کا نام کیا تھا، اور جس کی منگنی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ داؤد کے گھرانے کے ایک فرد یوسف کے ساتھ اس کی منگنی ہو گئی تھی۔ اور جب ہم اس مکالمے کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جب خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا، لیکن اب جب ہم ان دونوں واقعات کا موازنہ کرتے ہیں تو زکریا کو خدا نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جبرائیل کی بات کا یقین کرنے کے لیے ایک آگے سے جو آرگیومنٹ ہے وہ مقدسہ مریم نے بھی کیا۔ جب فرشتے نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو حاملہ ہوگی، تو مقدسہ مریم نے آگے سے ایک جواب دیا تھا، یہ کیوں کر ہوگا؟ جی کیا کہا؟ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ اور فرشتے نے کہا تھا، اب ظاہر سی بات ہے، پہلے بھی جب ہم ابھی اس بات کو کر بھی رہے تھے کہ فرشتہ ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا ہے۔ کس کے پاس بھیجا گیا جی؟ ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اب جب کنواری کے پاس بھیجا گیا ہے، فرشتے کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جس کے پاس میں بھیجا جا رہا ہوں وہ ایک کنواری لڑکی، لیکن خوشخبری اسے بیٹے کی دی جا رہی۔ یہ دنیا کی بڑی عجیب بات ہے،
لیکن یہ بات یاد رکھیں، چونکہ یہ ضروری تھا، اور ضروری اس لیے تھا کہ خدا اپنے انبیاء کی معرفت، اور جب آپ یساع نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں 7واں باب اس کی 14ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. اور جب مقدسہ مریم کا انتخاب کیا گیا اور لکھا ہے کہ وہ کنواری، اور یہ لفظ بڑا قابل غور ہے. جب آپ اس کے سیاق و سباق میں بھی جاتے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جب مقدسہ مریم نے یہ کہا کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، تو دراصل وہ اپنے کردار کو جبرائیل کے سامنے رکھ رہی ہے کہ جبرائیل، اگر تو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، اگر تو خدا کا فرشتہ اور اس کا پیغمبر ہے، تو اس بات کو جانتا ہوگا کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. میرا کردار ایک پاکیزہ کردار ہے، میری جوانی ایک پاکیزہ جوانی ہے، اور تو اس بات کو جانتا ہے کیونکہ تو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا. اور اسی لیے تو آگے فرشتے نے بھی کہا، اب یہاں پر یہ لفظ تو درج نہیں ہے، میں بھی کہا گیا ہو کہ مریم تو اپنی جگہ پر درست ہے، تو اپنی جگہ پر، کیونکہ جس اینگل سے یا جس زاویے سے تو سوچ رہی ہے وہ درست ہے، لیکن تو جسمانی اینگل سے سوچ رہی ہے. لیکن جو کام خدا کرنے جا رہا ہے، جو قادر مطلق خدا کرنے جا رہا ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل، اس میں کسی انسان کا عمل دخل یہ جسمانی طریقے کے ساتھ نہیں ہوگا. خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور یہی وجہ ہے کہ تجھ سے پیدا ہونے والا جو بیٹا ہے وہ مولود مقدس. کس کا بیٹا؟ کئی بار لوگ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ بھائی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، خدا کا پاک کلام کہتا ہے. اور اسی حوالے میں جب آپ مقدسہ مریم کے اس مکالمے کی بات کرتے ہیں، ان آیات میں 2 بار خدا کا مقدس فرشتہ جبرائیل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تجھ سے پیدا ہونے والا کوئی اور نہیں ہوگا، وہ انسان زادہ نہیں، وہ کوئی خاک زادہ نہیں، بلکہ وہ الہ زادہ ہوگا. اور یاد رکھیں، ہم اسی الہ زادے کی پیدائش کے مہینے کو بنا رہے ہیں. کرنے والا کون ہے؟ پیغام بھیجنے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ کی قدرت. اور دراصل ان الفاظ میں کہ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، یہ ہمارے خدا کی عین کرنے والا کون ہے؟ یہ کام، یہ نبوتی الفاظ ہیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کہ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں پر ترس کرنے جا رہا. خدا اپنے لوگوں کو ان کے حالات پر، کیونکہ خدا نے غور کیا، خدا کو پتا ہے کہ انسان خود سے اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچ سکے. انسان خود سے اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے بچ سکے، اور انسانوں میں کوئی اس لائق بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کا نجات دہندہ بن سکے. کیا بن سکے جی؟ انسانوں میں کوئی، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا. خدا خود رحم کرے گا، یہ کام خود خدا کرے گا. کیونکہ یاد رکھیں، انسان کا نجات دہندہ بننے کے لیے، بنی انسان کا نجات دہندہ بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو کامل خدا بھی ہو اور کامل انسان بھی ہو، کامل خدا بھی ہو. اور اس لیے تو یہ نبوتی الفاظ کہے جاتے ہیں زکریا کے، کہ جو لفظ اس نے کہے کہ یہ خدا ہی کرے گا، کیونکہ یہ اور کر ہی نہیں سکتا، نجات دہندہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، اور نجات دہندہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. کیونکہ جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، جب وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا ہے جو ایک کنواری ہے، اور جب یہ خدا کی رحمت سے سب کچھ ہوا ہے، تبھی ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ مکمل انسان بھی ہے اور مکمل خدا بھی ہے. کیونکہ نجات دہندہ بننے کے لیے یہ عمل ضروری تھا، نجات دہندہ بننے کے لیے. اور اسی لیے تو خدا نے باغ عدن سے لے کر آپ دیکھ لیں، اگر آپ پیدائش کی کتاب کا 3 باب اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں، وہاں پر خدا نے عورت کی نسل کا بیان کیا ہے. عیسائی کی معرفت خدا کنواری کی بات کرتا، کیونکہ انسانوں کے مکمل فدیے کے لیے، مکمل کفارے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ انسانوں کی جگہ قربان ہونے جا رہا ہے، وہ انسان بھی ہو، اور اس کے ساتھ اس کی ذات میں نہ عملی گناہ ہو اور نہ موروثی گناہ، نہ عملی گناہ اور نہ
اور دنیا کی تاریخ میں یاد رکھے کوئی ایسا انسان نہیں گزرا، اگر کوئی یہ بھی کہے نا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی عملی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا، یاد رکھے تو بھی وہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات میں موروثی گناہ موجود ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ زبور نویس لکھتا ہے کہ مینو وچ گناہ دے، مینو وچ گناہ دے۔ انسان یاد رکھیں جو آدم اور حوا کے طریقے سے پیدا ہوتا، اس کی زندگی میں موروثی گناہ موجود ہوتا، اور وہ عملی گناہ اسی موروثی گناہ کی بنیاد پر کرتا۔ اور اس لیے نجات دہندے کے لیے ضروری تھا کہ یہ خدا کا چونکہ انتظام ہے، اور خدا نے خود ہی یہ پھر انتظام بھی خدا وعدہ بھی کرتا رہا، اور اب زکریا کی معرفت ایک اور نبوت، ایک اور پیشن گوئی کر دی گئی کہ یہ خدا ہی کرے گا ہمارے لیے، کیونکہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، انسانوں کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ قادر مطلق خدا، اور وہ اپنے لوگوں پر ترس کرے گا، ترس کھائے گا، اور ترس کھا کر وہ ان کے لیے نجات دہندہ مہیا کرے گا۔ اور جو وعدہ خدا نے کیا تھا، یہ پیشن گوئی، اس سے پہلے بے شمار پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں پوری ہوئیں۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا۔ اور یاد رکھیں جب آپ اسی بات کو خدا کی اسی رحمت کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر جو اصل متن میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ترس بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا رحم بھی کرتا ہے، اور اپنے رحم ہی کی وجہ سے، اپنے ترس ہی کی وجہ سے، اور اپنے اندر موجود اس خوبی کی وجہ سے جو وہ بنی نوع انسان کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ انسانوں سے محبت رکھتا، اپنی محبت کی وجہ سے وہ انسانوں پر ترس کرتا ہے تاکہ انسان بچ جائے۔ اور جب وہ ترس کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اسی رحم کے اندر ایک اور بات بھی ہوتی ہے، کیونکہ اصل مطلب میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے رحم بھی کیا جانا، اور اس کے ساتھ کسی کو کوئی آفر دینا۔ کسی کو کیا کرنا جی؟ کوئی آفر کسی کو دینا، پیشکش کرنا۔ اور جب یاد رکھے خدا نے یہ انسانوں کے لیے کیا ہے، تو دراصل خدا ان کو ایک پیشکش بھی کر رہا ہے۔ اور پیشکش کیا ہے؟ پیشکش یہ ہے کہ اے بنی انسان، اے انسان کے لوگوں، میں نے اپنی محبت کی وجہ سے، میں نے اپنے رحم کی وجہ سے تمہارے لیے یہ کر دیا ہے، لیکن آگے یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے قبول کرو، یا آگے سے تمہاری مرضی ہے تم اسے قبول کرو یا۔ یہ یاد رکھے خدا نے تو اپنے رحم کی وجہ سے کر دیا ہے، خدا نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا، اور وہ انسانوں کے لیے قربان بھی ہو گیا۔ اور یہ خدا نے آفر دی ہے، اور آفر ہے کیا؟ کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خدا نے کیا کیا؟ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے کیا کیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا، یہ اس کی عین رحمت سے ہوگا۔ یہ خدا کی رحمت اور اس کی محبت ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ کیا کرے؟ جو کوئی اس پر، اب ہماری مرضی ہے کہ اس پر ایمان لائے، یا اس نے رحم بھی کر دیا ہے، اس نے وعدہ بھی پورا کر دیا ہے، کیونکہ یہ وعدہ جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے خدا اپنے پاک کلام میں کرتا رہا تھا کہ میں ایسا کروں گا، ایک وقت میں ایسا ہوگا، خدا نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اور یہ انہی وعدوں میں سے ہے۔ جب ہم خدا کے وعدوں کی بات کرتے ہیں، کتاب مقدس میں تقریباً 8000 سے زائد وعدے درج ہیں۔ کتنے وعدے جی؟ 8000 سے زائد وعدے درج ہیں، اور ان میں 7500 وہ وعدے ہیں جو خدا نے انسان کے ساتھ کیے، خدا نے انسان کے ساتھ کیے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بائبل کا خدا ہے وہ وعدوں کا جو وعدہ وہ کرتا ہے، اس وعدے میں دیر سویر ہو سکتی ہے، آگا پیچھا ہو سکتا ہے، لیکن خدا وعدہ کر کے پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ اور خدا نے اسی وعدے کو، یہ ہمارے خدا کی رحمت سے ہوگا، خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، اور پیشکش دنیا کے سامنے رکھ دی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ساتھ میں یہ بھی کر دیا کہ جو ایمان لائے گا، جو میری اس پیشکش کو قبول کرے گا، وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ یہ ہمارے خدا کی رحمت، خدا نے یہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے۔ یہ کام قادر مطلق خدا نے کیا، وہی خدا جس کا ابھی ہم نے اپنے مسیحیوں نے کہ اپنے عقیدے میں بھی اس بات کا اعلان اور اقرار کیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق
میں ایمان اسی پر رکھتا ہوں اور اس نے یہ کیا ہے، یہ ہمارے خدا کی رحمت سے ہوگا۔ اور وہ کرے گا کیا؟ جس کے سبب سے، اپنی رحمت کے سبب سے وہ کرے گا کیا؟ عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ عالم بالا کا آفتاب ہم پر، عالم بالا کا آفتاب ہم پر کیا کرے گا؟ طلوع۔ جب ہم عالم بالا کی بات کرتے ہیں، عالم بالا کیا مراد ہے اس سے؟ جو آسمان آپ کو نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ عالم بالا۔ عالم سے مراد دنیا اور بالا سے مراد جو اوپر کی دنیا۔ اور جب آپ اپنی نگاہ کو اوپر لے کر جاتے ہیں آپ کو آسمان نظر آتا، اور جب آپ کو آسمان نظر آتا ہے تو آسمان کے اوپر آپ کو اجرام فلک بھی نظر آتے ہیں، اور ان اجرام فلک میں ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے، چاند بھی ہے اور چاند بھی ہے اور بولے ذرا پتہ نہیں کہ کیا کیا چاند کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں، ستارے بھی آپ دیکھتے ہیں، چاند کو بھی آپ دیکھتے ہیں، پھر سورج کو بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر لفظ جو درج ہے وہ کیا ہے؟ عالم بالا کا عالم، یہ وہ نام ہے، یاد رکھیں، جو خداوند یسوع مسیح کو جہاں پر اور بہت سے اسے نام دیے گئے ہیں وہاں پر یہ بھی ایک ٹائٹل اور یہ ایک خطاب ہے جو پیشن گوئیوں میں اسے دیا گیا ہے، اور یہی ٹائٹل خداوند یسوع مسیح کو ملاکی نبی کے صحیفے میں بھی دیا گیا ہے۔ وہاں پر اسے آفتاب صداقت کہا گیا ہے، اور یہاں پر عالم بالا کا آفتاب کہا گیا ہے۔ جب آپ اوپر نگاہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا وہاں پر کون نظر آتا ہے؟ ان اجرام فلک میں سب سے بڑا کون نظر آتا ہے؟ کون نظر آتا ہے؟ سورج۔ کون نظر آتا ہے؟ اور یہ خطاب اور یہ ٹائٹل دے کر دراصل خدا اپنے بندے زکریا کی معرفت لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہے کہ جس طرح آسمان کے اوپر آپ دیکھتے ہو اجرام فلک میں سورج سے کوئی بڑا نہیں ہے، اور میں تمہارے لیے وہ کام کرنے جا رہا ہوں، اور جس کو میں زمین پر تمہارا نجات دہندہ بنا کر بھیجنے جا رہا ہوں، وہ بھی اس کا بھی کوئی ثانی، جس طرح سورج کا کوئی ثانی نہیں ہے اس طرح میرے بیٹے کا بھی کوئی ثانی، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ میرا کیا ہے؟ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اور جب آپ یاد رکھیں اسی بات کو بنیاد بنا کر جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں 10,000 سے زائد مذاہب ہیں۔ کتنے جی؟ 10,000 سے زائد مذاہب ہیں۔ پریشان بھی ہو گئے ہوں گے یہ بات سن کر۔ جب میں نے اپنی کتاب پہلے لکھی تھی اس وقت مذاہب کی تعداد 4,200 تھی، اور جب میں موجودہ ایک اور ویڈیو چونکہ چینل کے لیے بنانی تھی میں پریشان ہو گیا تھا۔ 10,000 سے زائد مذاہب، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو باقی سارے اور جب یہاں پر خدا نے عالم بالا کی بات کی ہے، اپنے پاک کلام میں عالم بالا کی بات کی ہے، اور اسی بات کو یاد رکھیں خدا کا بندہ پولس رسول فلپیوں کے خط میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع مسیح ناصری کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کا وہ آسمانیوں کا، کا وہ زمینیوں کا، اور کا ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خداوند کے جلال کے لیے ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کی پیدائش کی بات کریں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی زندگی کی بات کریں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی تعلیم کی بات کریں اس کا کوئی ثانی، اس کے کردار کی بات کریں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی موت کی بات کریں اس کا کوئی ثانی، اور پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کریں تو اس کا کوئی ثانی۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر ایک قبر کا منہ آپ کو بند نظر آتا ہے، لیکن یہ عالم بالا کا آفتاب اس کی قبر آج بھی خالی، جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ وہ عالم بالا کا آفتاب ہے، اس کی مانند کوئی اور نہیں ہے۔ عالم بالا کا آفتاب
جس طرح سورج اجرام فلک میں، اس طرح میرا اور آپ کا خداوند اس دنیا کے ان سارے لوگوں میں ہے۔ اس لیے میں اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم ایک ایسے خداوند کو مانتے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، اور ہم یقیناً آج کے ماحول کے لیے خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم یہاں پر فراہم ہوں، مل کر خدا کا پاک کلام سیکھیں اور اس بات کو جان سکیں کہ عالم بالا کا آفتاب کون ہے۔ اور جب آپ اسی بات کو ملاکی میں جا کر پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ جب آپ اسی بات میں آپ 78ویں آیت سے آگے اگر آپ 79ویں آیت پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ذرا پڑھ لیں ساتھ کو جگہ جنہوں نے حوالہ نکالا ہوا ہے، اگلی آیت بھی پڑھ دیں ذرا جی۔ تاکہ وہ جو کہاں پر بیٹھے ہیں، تاکہ جو کہاں پر بیٹھے ہیں، اور دنیا کے لوگ ابھی بھی اندھیرے میں ہیں۔ کیا ہے دنیا کے لوگ ابھی بھی؟ کیونکہ خدا نے تو پیشکش کر دی ہے۔ خدا نے کیا کر دیا جائے؟ خدا نے تو پیشکش کر دی ہے، لیکن اگر وہ ابھی بھی اندھیرے میں ہیں تو پھر یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن خدا ان کی پاک مرضی یہ ہے کہ کوئی بھی اندھیرے میں نہ رہے، کوئی اندھیرے میں نہ چلے، اور کوئی بھی ہلاک نہ ہو، کیونکہ اس کی پاک مرضی یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک، سب توبہ کر کے اس عالم بالا کے آفتاب کو قبول کر لیں، اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیں، کیونکہ یہ کام اس نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں کیا، یہ کام اس نے کسی ایک خاندان کے لیے بھی نہیں کیا، یہ کام اس نے کسی ایک خطے کے لیے بھی نہیں کیا، بلکہ یہ کام اس نے ساری دنیا کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ اور اس لیے خدا کے بندے یوحنا نے اس بات کو لکھ دیا اپنے پہلے باب کی 29ویں آیت میں کہ دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا، وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور پھر فرشتے نے جو گڈریوں کو پیغام دیا تھا، پیغام کیا تھا؟ کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو کس کے لیے ہوگی؟ کیا وہ ایک کے لیے؟ کیا وہ دو کے لیے؟ کیا وہ تین کے لیے؟ کیا وہ چار کے لیے؟ کیا وہ پانچ کے لیے؟ سب کے لیے، ساری امت کے واسطے ہوگی، ساری دنیا کے واسطے ہوگی، کہ آج ساری دنیا کے لیے بیت لحم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور ہم اسی کی خوشی میں شریک ہیں، اور اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف ہیں۔ سو ایسی خوشیوں کو مناتے رہیں، مل کر خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں، اور ہمیشہ ایمان کے بانی اور عالم بالا کے آفتاب کو تکتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔